محترم بزرگ و عزیز دوستو، ہم سب کی خیر و بھلائی اور پوری انسانیت کی خیر و بھلائی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کے احکامات کو مان کر ان کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے میں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات اور آپ کی رہبری کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کوئی خیال نہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی گمراہی میں پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، وہ کھلا گمراہ ہو گیا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ آدمی اگر کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بن جائے، دنیا میں چین و سکون چاہتا ہے، دنیا کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی اچھائی چاہتا ہے، تب بھی اس کے لیے یہی راستہ ہے۔ اگر آخرت کی ابدی راحتیں، آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں، آخرت کا ہمیشہ کا سکون اور آخرت کی ہمیشہ کی پریشانیوں سے نجات اگر چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو محترم عزیز دوستو بزرگوں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، دنیا میں چین و سکون چاہتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اور راحتیں اگر چاہتے ہیں، تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو جان کر، اللہ کے ایک ایک حکم کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح زندگی گزار کر ہمیں بتایا ہے، اس طرح اگر ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہماری مقدر میں ہوں گی۔
تو آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، تو اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں، اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کیا خطرناک نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، ان باتوں کو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برے اثرات سے واقف ہو کر ان گناہوں کے خطرناک نتائج کو جان کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا یہ برے اثرات ہماری زندگیوں میں ہیں، کیا یہ برے اثرات کہیں ہمارے گھرانوں میں تو نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا اور اپنی ذات کا جائزہ لے اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کریں، اس لیے کہ جہاں نیک اعمال کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح برے اعمال کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور پانی پیتا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے برے اثرات اس کی ذات پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس لیے کہ سنتے سنتے زمانہ ہو گیا، ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، ان کو عمل میں لائیں، اس لیے کہ کہنے اور سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں زندگیوں میں آئیں، ورنہ تو یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے کہ جمعہ سے پہلے کچھ دیر کوئی بیان کر دے اور ہم بیٹھ کر سن لیں، نہ بولنے والے کے اندر کوئی جذبہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا ہے، نہ سننے والوں کے اندر کوئی جذبہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے۔ تو ایسا بولنا اور سننا قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بولنے والے سے اللہ پوچھیں گے کہ بولنے کا مقصد کیا تھا، ہر بیان کرنے والے سے اللہ پوچھیں گے، ہر دعوت و تبلیغ کرنے والے سے اللہ پوچھیں گے، ہر دوسرے کو بتانے والے سے اللہ پوچھیں گے بتانے کا مقصد کیا تھا، تم جو دوسروں کو بتا رہے تھے اس بتانے میں تمہاری کیا نیت تھی، اللہ پوچھیں گے۔ اور سننے کے بعد چونکہ ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں اور حرام چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، تو سننے والوں سے اللہ پوچھیں گے جب تمہیں پتہ چل گیا تھا اور معلوم ہو گیا تھا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود تم نے کیوں کیا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ کہنا سننا محض رسم نہ ہو جائے، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے والے بنیں، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دینے والے بنیں، عمل میں لانے والے بنیں، اس لیے کہ جب وہ چیز عمل میں آتی ہے اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے گھرانوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کے جو برے اثرات ہیں اور گناہوں کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک انفرادی طور پر خود گناہ کرنے والے انسان پر ظاہر ہوتے ہیں، ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس کی زندگی میں وہ ظاہر ہوں گے اور اس کی ذات پر وہ ظاہر ہوں گے اور اس سے متعلق وہ برے اثرات ہوں گے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ایک قوم پر وہ اثرات مرتب ہوں گے، ایک ملک پر وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک قبیلے پر وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ انفرادی طور پر وہ برائی کی جائے گی
تو گناہ کرنے والے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر اجتماعی طور پر قوم، ملک اور قبیلے کی سطح پر جب گناہ عام ہوتا ہے تو اس کے اثرات عالمی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں، قوم کی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں، ملک کی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں، قبیلے اور خاندان کی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آج جو عرض کیے جائیں گے وہ انفرادی سطح پر کہ گناہ کرنے والے پر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے۔ ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں، عمل میں لانے کی نیت سے سنیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں اور پوری امت کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اس کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ احساس کر کے شرمندگی کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ سیاہ اور کالا دھبا دھل جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بے حسی کے ساتھ کسی قسم کا احساس کیے بغیر، کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر یکے بعد دیگرے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کے بعد دوسرا نقطہ لگتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح وہ سیاہ دھبے ہوتے ہوتے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور پورے دل پر تاریکی اور سیاہی اور ظلمت چھا جاتی ہے، پورے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دل اندھیرا ہو جاتا ہے، ظاہر کی آنکھیں حق کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب دل اندھیرا ہو جاتا ہے تو ظاہر کی آنکھوں سے اچھی بات بتانے والا اچھا نہیں لگتا اور اچھی بات سننے کو کانوں میں سکت نہیں ہوتی، اور پھر وہ سوچ اور وہ سمجھ جس کے ذریعے سے آدمی اچھائی کا ادراک کر سکتا ہے، بھلے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، دل کے ویران ہو جانے کی وجہ سے، دل کے سیاہ اور تاریک ہو جانے کی وجہ سے، دل میں اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے وہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتا، بھلے اور برے میں تمیز نہیں کر پاتا، اچھائی اس کو اچھی نہیں لگتی، برائی اس کو بری نہیں لگتی۔ اور پھر یہ دل کی سیاہی اور دل کا اندھیرا اور دل کے اندر کی تاریکی، آدمی اسی طرح گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو یہ اندر کی سیاہی اور اندر کی تاریکی اور اندر کا اندھیرا یہ بڑھتے 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 پھر اس کے چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر میں جن کو امام کا مرتبہ حاصل ہے، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق وسعة فی الرزق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی نیکی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرے میں نیکیوں کا نور نظر آتا ہے۔ ایک ہے گورا ہونا، خوبصورت ہونا اور سفید ہونا، اور ایک ہے چاہے آدمی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو لیکن زندگیوں میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں تو چہرے پر ایسا روب اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اور چہرے پر ایسی نورانیت اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے گورا نہ ہونے کے بھی، باوجود وہ کالا کلوٹا ہونے کے بھی، اعمال کا نور اس کے چہرے پر جب ظاہر ہوتا ہے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر آشاش کرتے ہیں، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے اثرات اس کے
چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح سے اللہ کی نافرمانی ظاہر نہیں ہوتی۔ جب دل روشن ہوتا ہے آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے اچھی باتیں اس کے اندر اثر کرتی ہیں، اچھی باتیں سننے کو اس کا دل چاہتا ہے، اور اچھی بات کرنے والے اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، وسعت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے اعمال ایسے ہیں جو گزشتہ جمعے میں نے عرض کیے تھے کہ اسباب برکت کیا ہیں روزی میں، 3 جمعہ میں نے مستقل اس پر عرض کیا تھا۔ تو نیک اعمال کے اثرات کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں، روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے جسم میں قوت عطا فرماتے ہیں، اس کے جسم میں طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے کتنے اولیاء کاملین کو دیکھا ہوگا، کتنے اللہ والے اور بزرگوں کو دیکھا ہوگا۔ میں جب اولیاء کاملین کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ولی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ولی ہیں۔ جو بھی آدمی، یہ ضرور ولی ہیں، جو بھی آدمی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی گزارتا ہے، آج کے زمانے میں وہ بھی ولی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی جب کہا جائے تو کسی مزار کی طرف ہی ہمارا ذہن جائے، کسی گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف ہی ہمارا ذہن جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ آج کتنے آپ کو جعلی ولی نظر آئیں گے، نقلی ولی نظر آئیں گے کہ جن کی زندگیوں میں نہ نماز ہے، جن کی زندگیوں میں نہ سنتیں ہیں، اور نہ جن کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھ کے دیکھیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اولیاء کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف نہیں ہیں، اور بتانے والے بھی صرف اولیاء کے نام بتا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اولیاء کی زندگیاں نہیں بتاتے ہیں، اولیاء کے اعمال نہیں بتاتے، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، ان کی تجارتیں اور معاملات کیسے تھے، ان کی نمازوں کا اہتمام کیسا تھا، یہ نہیں بتاتے ہیں۔ جھوٹے قصے گڑھ لیے ہیں، اس موقع سے وہ جھوٹے قصے سنا دیتے ہیں اور لوگ ان کے ناموں کو سن کر واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں، یقیناً وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں، کیا انہوں نے نماز چھوڑی ہوگی؟ کیا انہوں نے نماز چھوڑی ہوگی؟ اب آپ دیکھیں ربیع الاول آنے والا ہے، ربیع الاول میں میلاد کا جلوس جب نکلتا ہے کتنی نمازیں اس میں چھوٹ جاتی ہیں۔ بتاؤ یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، یہ ولیوں سے محبت کی علامت ہے۔ اولیاء کاملین کی زندگیاں اللہ کے حکم سے معمور ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں یہ بٹھانا ضروری ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دل منور ہو جاتا ہے، اس کی روزی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں اور بدن میں طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ اس پر میں عرض کر رہا تھا، کتنے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا ہے، ظاہری اعتبار سے تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کے لیے کوئی رمق بھی باقی نہیں ہے، وہ اپنی روحانی طاقت سے چل رہے ہیں، ان کے جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کتنی مرتبہ ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بیان نہ کیا کریں، آپ بیان نہ کیا کریں،
آپ بیان کریں گے آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے، 3 گھنٹے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ خود ہمارے ریاست کرناٹک حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، کتنی مرتبہ ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ بیان نہ کیا کریں، آپ زیادہ چلت پھرت نہ کیا کریں، لیکن زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں چلتے رہے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں چلتے رہے۔ تو یہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بدن میں طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں نیک کام کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں جانتے، اللہ والوں کو، ہم ان کو نہیں جانتے بزرگوں کو، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ ان کی زندگی اللہ کے حکم سے معمور تھی، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، پوری انسانیت کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ تو یہ نیکیوں کا اثر ہے۔ اور پھر اس کے آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ بالکل اس نیک کام کے اپوزٹ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کتنے آدمی ایسے ہوں گے، یا مثال کے طور پر اگر دیکھنا ہو تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے، فجر کی نماز چھوڑ کر 8 بجے 10 بجے اٹھنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھیں، کتنا خوشنما لگتا ہے اور کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھیں، تہجد کے پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ دیکھیں، کتنی اس میں نورانیت ہوتی ہے، کتنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہیں کہ گناہوں کے اثرات جب دل ویران ہو جاتا ہے تو یہ چلتے چلتے چہرے پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور ہاں آگے فرماتے ہیں وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں تنگی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی موٹا ہو تو صحت مند ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اکثر موٹے آدمی ہی بیمار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ موٹا آدمی صحت مند ہو، موٹا ہو کر بھی اگر اس کے بدن میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کا موٹاپا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر میں مثال دوں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کتنے گناہوں کے اثرات ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ آگے اس کے مثالیں میں دوں گا۔ اتنی بات یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل تاریک اور دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے، روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہ کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے کتنے آدمی ہیں جو سینما ہال میں جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، تو یہ سب اسی بیماری میں مبتلا ہیں، اس لیے سب ایک ساتھ اکٹھے ہیں۔ کوئی صحت مند آدمی ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کوئی اچھا آدمی ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ 2 آدمی مل کر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ایک ہی بیماری کے 2 مریض ہیں، ایک ہی بیماری کے یہ 2 مریض ہیں، اس لیے ان دونوں میں مطابقت ہے۔ کوئی آدمی اچھا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، کسی گنہگار کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اثر ہے
یہ اللہ کی طرف سے اثر ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ و علماء نے لکھا ہے یہ پہلا اثر ہے گناہوں کا کہ دل زنگالود ہو جاتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے، دل میں تنگیاں آ جاتی ہیں اور دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر یہ اندھیرا چلتے چلتے اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آگے علماء لکھتے ہیں دوسرا اثر یہ ہے کہ بندہ جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ کا نافرمان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے۔ جو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ جو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے پھر کسی اور طرف سے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ جھوٹی عزت ضرور ملے گی، لوگ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی چاپلوسی ضرور کریں گے، لیکن جو حقیقی عزت ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دینے والا؟ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ بے وقعت کر دے اس کو کون عزت دینے والا ہے؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گناہوں کے یہ برے اثرات ہیں کہ آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک تو مخلوق کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور دوسرا اللہ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے، اور جب اللہ کی نگاہوں سے گر گیا دنیا میں اس کو کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ نیک کام جو کرتا ہے، نیکی کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کو جو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے، ہر کس و ناکس، چاہے پہچاننے والا ہو کہ نہ پہچاننے والا ہو، ہر ایک کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں کو میں پسند کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد پوری انسانیت کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گناہ کرنے والے کی نہ مخلوق میں وقعت ہے نہ خالق کے پاس اس کی کوئی عزت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بنیں۔ گناہوں کا یہ پہلا اثر تھا جو میں نے عرض کیا کہ دل زنگالود ہو جاتا ہے اور دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تیسرا اثر علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، گناہوں کا وہ عادی ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، اب وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی گناہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ سارے جو اثرات ہیں یہ اللہ کی طرف سے مرتب ہوتے ہیں، یہ جو سارے اثرات عرض کیے جا رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، شیطان اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کہتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جس کے نتیجے میں آدمی کو ذرا برابر بھی کوئی اچھائی کا خیال نہیں آتا، ذرا برابر بھی کوئی اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اور کبھی بھی بھول کر بھی اس کو کبھی نماز کا خیال نہیں آتا، کوئی اچھائی کا خیال نہیں آتا، برائی سے بچنے کا خیال نہیں آتا۔ یہ نتیجہ ہے وہ شیطان کی دوستی کا، وہ نتیجہ ہے شیطان کے ساتھ رہنے کا، اور یہ نتیجہ ہے شیطان کے اس پر مسلط ہونے کا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تجارتوں سے سچائیاں ختم ہو گئی، معاشرت میں نرمی کا سلوک ختم ہو گیا، اچھے اخلاق ختم ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے آباد ہو گئے، دلوں میں نفرتیں عداوتیں پیدا ہو گئیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے گمان نہیں ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں اسی کا نتیجہ ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان اپنے من کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے، جیسا چاہے اس کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ کسی غلط کام کے کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوٹنے پر، اللہ کے احکامات کے چھوٹنے پر کیا ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ نماز چھوٹ گئی، کیا نماز کے چھوٹنے کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ چھوٹ گیا، روزے کے چھوٹنے کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ ہم نے بول دیا تو جھوٹ کے بولنے کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے غلط نگاہ دیکھ لی، نامحرم پر نظر ڈال لی، تو کیا اس گناہ کا ہمیں احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر احساس نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے قیدی بن چکے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ نے ہم پر شیطان مسلط کر دیا ہے۔ اور اگر ہمیں گناہوں کے بعد احساس ہوتا ہے، نماز کے چھوڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے ایمان والا تو اچھے کام کی وجہ سے اسے خوشی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی برائی اس سے صادر ہو جاتی ہے تو اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا اور یہ احساس بھی مر گیا تو پھر اپنی خیر منانے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ چار اثرات ہوئے، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں کیا یہ چار اثرات ہماری زندگیوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ چار اثرات ہمارے گھرانوں میں ہے کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ چار اثرات ہماری بیوی بچوں میں ہے کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ چار اثرات ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں اور ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے دوست و احباب میں ہے کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے بارے میں خود فکر کر لیں۔ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، آگے کی زندگی میں ہم صحیح رخ پر پڑنے والے بنیں گے، آگے کی زندگی ہماری صحیح رخ پر پڑے گی، اور بقیہ باتیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔